الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى وأولیاء امته وعلماء ملته ذوی التقى اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید كما ورد في سورة النور يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم می صنم گنج شیخ احمد رضا خان خطب عالم می صنم قادریم نعرے یا غوث اعظم می صنم گنج مرشد متقی مفتی اعظم می صنم معزز اور مکرم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کی تقریر کا موضوع اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں ہے، اور اس سلسلے میں میں نے قرآن مقدس کی سورۃ النور کی آیت نمبر 21 کو تلاوت کیا ہے۔ میں سورۃ النور کی چند آیات کے متعلق لب کشائی کروں گا۔ جی، آپ حضرات انتہائی توجہ کے ساتھ میری گفتگو سماعت فرمائیں۔ میں چاہوں گا کہ آیت نمبر 21، 22، 23، 24 اور 27، 28، 29 کے سلسلے میں گفتگو ہو۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس میں اللہ کا فرمان عالی شان ہے، اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کیونکہ جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو شیطان فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، وہ بے حیائی اور بری باتوں کے لیے اکساتا ہے، ورغلاتا ہے، بری باتوں کے لیے کوششیں کرتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ برے کاموں میں لگ جائے، یہ برے کام کرنے لگ جائے۔ ہاں، اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم، اس کا انعام اگر تمہارے اوپر نہ ہوتا
تو سمجھ لو کہ تم شیطان کی باتوں میں آ کر برباد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ جی حضرات، آج شیطان پورے عالم اسلام پر اس قدر مسلط ہے، اس قدر حاوی ہے کہ اس نے اچھے اچھے نوجوانوں کو اپنے چنگل میں پھانسا ہوا ہے۔ جو اچھی سوچ رکھنے والے نوجوان ہیں، اگر وہ چند دن شیطان کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو ان کی سوچ یکسر تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر وہ بری بری باتوں کے قریب سے قریب تر جانا شروع کر دیتے ہیں۔ جی بے شک۔ انہیں لگتا ہے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ شراب نوشی اور جوا کھیلنا وغیرہ بڑے فائدے کے سودے ہیں، چونکہ شیطان نے ان کو اچھے طریقے سے اپنے چنگل میں پھانسا ہے اور وہ شیطانوں کے چنگل میں پھنس کر اپنے مستقبل کو برباد کر لیتے ہیں۔ جی محترم حضرات، خداوند قدوس جل شانہ وعم نوالہ اپنے بندوں کو ہر طرح کی بے حیائی اور ہر طرح کی بری باتوں سے پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تشریف فرما تھی، ایک جگہ پڑاؤ ہوا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، لہذا دور جنگل میں جا کے انہوں نے رفع حاجت سے فراغت حاصل کی، لیکن جب واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ گلے میں ہار نہیں ہے، گلے کا ہار غائب ہے۔ اس بات کو لے کر فکر مند ہوئیں اور واپس تشریف لے گئیں، گلے کا ہار انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو میرے آقا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم فرما دیا۔ کجاوا جو رکھا ہوا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی چھوٹی کم عمر تھیں اور بہت ہلکی پھلکی تھیں۔ صحابہ نے سوچا آپ کجاوے کے اندر ہی ہیں، اس وقت پردے کی آیات نازل ہو چکی تھیں، لہذا وہ انہوں نے کجاوا اٹھایا، اونٹ پر سوار کیا اور چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہار ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی، وہ جیسے ہی واپس آئیں انہوں نے دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنا دوپٹہ اوڑھ کر وہ وہیں پر لے گئے۔ پیچھے سے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی ایک صحابی کی کہ کوئی گری پڑی چیز اگر مل جائے تو وہ اس کو لے لیں، کوئی بھی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے قافلے کو کوئی دشواری ہو، ان کو کوئی سامان گم جائے، اس لیے وہ پیچھے پیچھے آتے تھے۔ دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر لیٹی ہوئی، انہوں نے دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پہچان لیا، کیونکہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا۔ بس انہوں نے ان کو اٹھا کر اپنے اونٹ پر سوار کر لیا۔
لیکن یہ خبر جب قافلے میں پھیلی تو کچھ لوگ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں منافق قسم کے بھی تھے. انہوں نے موقع کو بڑا غنیمت جانا اور بس انہوں نے الزام لگا دیا، تہمت لگا دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر. اور ان تہمت لگانے والوں میں ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خالہ زاد بہن کا بیٹا بھی تھا، جن کا نام تھا حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے بھی خوب آگے بڑھ چڑھ کر تہمت لگانے میں حصہ لیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تکلیف پہنچی، بہت دلی صدمہ. اور جب آیت برات نازل ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ میں اب مصطح کی کوئی مدد نہیں کروں گا. حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی مالی امداد کیا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن قسم کھا لی کہ اب میں کوئی امداد نہیں کروں گا ان کی. انہوں نے میری بیٹی کو اتنا اڑایا اور اتنے تہمتیں لگائی، الزام لگائے. جی خداوند قدوس جل شانہ وعم نوالہ اسلام کو اور اسلام کے معاشرے کو اتنا شفاف اور اتنا عمدہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ پوری آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ گیا اور فرمایا کہ وہ لوگ جو بزرگ ہیں، وہ لوگ جو تم میں عزت والے ہیں، بزرگی والے ہیں اور خوشحال ہیں، وہ ہرگز قسم نہ کھائیں اس بات کی کہ وہ اپنے مالوں کو قرابت داروں میں، مسکینوں میں اور مہاجرین میں تقسیم کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں، تاکہ اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہو. ایسی ہرگز قسم نہ کھائیں، بلکہ وہ قسم کو توڑ دیں اور اپنی مالی امداد کو جاری اور ساری رکھیں. جی لہذا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس کے کہ بیٹی کے حق میں حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قدر تکلیف پہنچائی تہمتیں لگا کر، لیکن پھر اور زیادہ امداد جاری کر دی اور ان کے اوپر اور زیادہ کرم نوازیاں کرنا شروع کر دی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے. بے شک اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور ان کو نظر انداز کر دیں. بے شک اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، فرمایا کہ اے صدیق اکبر کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری بخشش فرما دے؟ جی جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو بخشے بخشائے ہیں. حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بخش دیا ہے، اور اگر کوئی جنتی انسان کو، شخص کو دیکھنا چاہے
تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا الا واللہ، ہاں ہاں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا، اللہ کی قسم بے شک ہم تو یہی پسند کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل شانہ وعم نوالہ ہماری بخشش فرما دے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ بے شک۔ اصلاح معاشرہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اس کے بعد چند آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ آیت نمبر ہے 27 سورۃ النور کی آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، تم میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں یوں ہی داخل ہو جاؤ۔ جی۔ اگر تم کہیں داخل ہونا چاہتے ہو تو پہلے گھر والوں سے اجازت طلب کرو۔ بے شک۔ حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اجازت طلب کرو اور اجازت مل جائے تو پھر گھر والوں کو سلام کرو۔ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرو اور اس کے بعد گھر میں داخل ہو جاؤ۔ ذالکم خیر لکم، اللہ فرماتا ہے یہ بات تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ ہو جاؤ اور نصیحتیار ہو جاؤ۔ جی۔ لہذا آج ہم غور کریں اپنے معاشرے پر کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم کس طریقے سے اپنے گھروں میں اور اپنے ملنے والوں کے گھروں میں، اپنے دوستوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، گھنٹی بجانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کھلم کھلا فرمان گرامی ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ تم میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں اس طرح سے داخل ہو جائے کہ بنا اجازت کے، بنا معلوم کیے ہوئے داخل ہو جائے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی ہرگز بھی پسند نہیں فرماتا۔ جی۔ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر بھی تم اجازت کے بنا اس گھر میں داخل مت ہو۔ جی۔ اگرچہ اس گھر کے اندر کوئی شخص موجود بھی نہیں ہے، تب بھی بنا اجازت کے اس گھر میں داخل مت ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر کہا جائے آپ سے کہ واپس ہو جاؤ، فَارْجِعُوا، تو پھر خوش دلی کے ساتھ واپس ہی ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، بے شک۔ یہی تمہارے حق میں اچھا ہے۔ بے شک۔
حضرات، ہم نے خداوند قدوس جل شانہ وعم نوالہ کے احکام کو نہ مان کر اپنے معاشرے کو اور اپنے اسلام کے کلچر کو برباد سے برباد تر کر لیا۔ جی کاش ہم لوگ خداوند قدوس جل شانہ وعم نوالہ کے احکام کو تسلیم کرتے، مانتے، تو آج ہمارا بہت ہی ہوتا کہ جس کی معاشرہ اللہ رب العزت جل شانہ وعم نوالہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ لیس علیکم ان تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا وہ فرمان کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ہدایتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرات، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، زیادہ سے زیادہ اصلاح کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہمیں حاصل ہو، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین، اور ان مختصر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔